وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بالخصوص حضرت صاحبزادہ قاضی سلطان محمود صاحب، ہمارے میزبان اور اتنا خوبصورت اہتمام کرنے والے حضرت مولانا حافظ غلام حسن چشتی صاحب، دوستو، شہدائے کرب و بلا کی خوبصورت یادوں میں رچا بسا آج کا یہ پروقار اجتماع، اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کے فوراً بعد اپنے محسوسات میں لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت، نبی پاک کی اولاد کی محبت، یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر جو میرے قریبی ہیں نا ان سے محبت کرتے رہنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اصحاب، حضور کے جمیع غلام جو حضور کی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں زیارت کی، حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ان سب کا احترام، ان کا اکرام، ان کی محبت، یہ ضروری مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرنی چاہیے نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج پاک جو مومنوں کی مائیں ہیں، تمام ازواج پاک کا احترام، اکرام اور قلبی طور پر ان کے ساتھ وابستگی، درود شریف پڑھ۔ ہے کہ مذہبی معاملات کو، ان روحانی معاملات کو ہمارے ہاں زیادہ تر تقریروں میں، نعروں میں، مسجد کے ماحول کے اندر انہیں سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن جو ہماری روزمرہ کی نجی اور ذاتی زندگی ہوتی ہے اس میں ہم چیزوں کو طاری نہیں کرتے۔ ہمیں نہ محبت ہوتی ہے اپنے خاندان سے، پیار ہوتا ہے، تو اس کے پھر عملی مظاہر بھی نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں والد غریب ہے، بہنوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، تو اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بچے، میں نے دیکھا ہے کہ انہیں نہیں کرنے چاہیے پیدل کے سفر، لیکن وہ خشکی کے رستے، پیدل کے رستے ملکوں سے باہر چلے جاتے ہیں، جوانی ساری پردیس میں گزار دیتے ہیں۔ عملی مظاہرہ نا، محبت ہے نا اپنے گھر سے، اس کو بنانا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب کسی شخص سے آپ محبت کرتے ہیں نا، لمبا سفر بھی آپ اس کے لیے طے کرتے ہیں، تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی، آزمائش ہی نہیں ہوتی۔ محبت کے جذبات حضور کی اولاد پاک کے لیے دل میں رکھے جائیں اور اس کے عملی مظاہر ہوں، نرا جلسہ نہیں، نری محفل نہیں، نرا جناب نعروں میں نہیں، اس کے عملی مظاہر۔ آپ دیکھیں نا، سارا دن ہی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، لیکن حضور کا جو ان سے قلبی تعلق ہے، بندہ بہت سارے لوگوں کا روز ذکر کرتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی بات آئے تو رو پڑتا ہے،
بڑی باتیں روز کرتا ہے لیکن اپنی ماں بچھڑ گئی ہو تو کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا ہو تو بندہ رو پڑتا ہے، کیونکہ قلبی واردات ہوتی ہے نا، تو اس وقت طاری ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو جب ہمیں حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہوگا، آپ دیکھیں سارا دن ہی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاص پیغام بھیجا نبی پاک علیہ السلام نے، اور وہ قریب ہیں، کہیں دور سے انہوں نے نہیں آنا، یہیں تھے صبح۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ فاطمہ سے کہو شہزادوں کو بھیجے، تھوڑے سے نا آنے میں دیر ہو گئی۔ کیوں دیر ہوئی؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ سیدہ پاک انہیں غسل کرا رہی تھی، کپڑے بدلا رہی تھی، خوشبو لگا رہی تھی کہ نانا پاک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کچھ دیر سے آئے شہزادے، تو نبی پاک علیہ السلام کا جو ان سے قلبی رشتہ ہے نا، اس کا اظہار حضور نے اس طرح فرمایا کہ محبوب نے گھٹنے مقدس زمین پہ رکھے، بازو دونوں پھیلائے، اور جب شہزادے حضور کے قریب آئے تو ایک کو اس کندھے کے ساتھ لگا لیا، دوسرے کو اس کندھے کے ساتھ لگا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آنکھوں میں چشمان مبارک میں آنسو آئے، اور رو کے حضور نے فرمایا اے اللہ، عرض کرتے ہیں محبوب اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرتے ہیں اللہ جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ تو ان لوگوں کا پیار، یہ پرانے لوگ ہوتے تھے نا، پرانے، ان لوگوں کی محبت بڑی خالص ہوتی تھی، وہ ذرا بحثوں سے بچے ہوئے لوگ تھے نا، بڑی خالص، بڑی صاف ستھری جچی تلی محبت تھی، بڑی جچی تلی۔ وہ تو لنگر ہوتا تھا نا امام حسین کے نام کا، لنگر ہوتا تھا نا غوث پاک کے نام کا، تو اگر کبھی 2 ٹکڑے زمین پہ گر جاتے تھے تو بچے سے کہو پتر چوک کوئی ختم والی شاعری، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یہ ہمارے دیہاتوں کا مزاج ہوتا تھا، ان کی جو عملی محبتیں ہوتی تھی نا وہ کیفیت والی تھی۔ تو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ پیار کیا جائے اور رسمی نعرے نہ ہوں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں مجھے کیا ہے، فرماتے امام حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنسو خود بخود میرے جاری ہو جاتے ہیں، نہیں وہ بات میرے دل پہ اثر کرتی ہے، ان کے ساتھ جو میرا قلبی رشتہ بن گیا۔ تو خاص لگاؤ حضور کی اولاد پاک کے ساتھ، محبت کا خاص رشتہ، ان لوگوں کے لیے دلوں میں جذبات، اور صرف محرم شریف میں ہی نہیں، اب تو خیر لوگ کہتے ہیں نام وہ رکھنا ہے جو پہلے کسی کا موجود نہ ہو، خال خال ملتا ہو، لیکن آپ غور کریں گے تو پرانے بزرگوں کے نام آپ کو ملیں گے غلام حسن، غلام حسین، یعنی یہ نام، ان ناموں سے لوگ برکت لینا چاہتے، ان ناموں کے ساتھ لوگ اپنی غلامی کا اظہار کر کے خوش ہوتے تھے۔ تو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کا رشتہ ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں نا تقاضائے ایمان سمجھایا ہے۔ میں نے سورہ عصر بھی پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے دعویٰ کر لیا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں۔ اب تو خیر جس کی 10-15 تصویریں چھپ جائیں وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے، یعنی فوٹو صحیح آ گئی تو جیت گئے منڈے ساڈے، فوٹو ٹھیک آ گئی ہے، صاف آ گئی ہے، ورنہ کہتے ہیں تھوڑی سی نا جی، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، بعض سیانے بندے بھی کہتے ہیں منڈیاں دا ذرا شوق ہے سوارے ہو جا جے، میں کہ منڈیاں دا شوق ہے تو تسی باہر ہو جاؤ بچوں، شوق تو لڑکوں کا ہے۔ سمجھدار لوگ، یعنی یہ جو موقع ہمارے ملک پہ اس وقت ہے نا، یہ تو وقت ایسا ہے کہ دیکھو نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن جو ہے نا وہ اس طرح ہے، سارے جس طرح پورا جسم ہوتا ہے، سارے مومن اس طرح ہیں جس طرح پورا، اور حدیث میں حضور نے فرمایا جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، بس یہ حضور نے مومن کی شان۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سیلاب والوں کا درد ہے صحیح بھائی اتنا محسوس کرنا، چلے ان کے پاس پہنچنا، ان کے لیے کوئی خیر کرنی، اللہ کا فضل ہے بڑے لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچنا بھی بڑی بات، لیکن گھر میں بیٹھ کر ان کا درد محسوس کرنا، سارے دیکھیں نا
آپ کی جو اس ایک انگلی میں خدا نہ خواستہ تکلیف ہو تو یہ جسم کا حصہ ہے نا، حضور نے فرمایا امت ساری ایک جسم کی طرح، تو انگلی کو تکلیف ہو، درد ہو رہا ہے، اب باقی جسم کیا کہتا ہے کہ چلو یہ تو انگلی کا مسئلہ میرا نہیں، کہتا ہے باقی جسم؟ آپ کا دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے، فوراً پروگرام بناتا ہے کہ انگلی ٹھیک کیسے کرانی ہے، پھر آپ کی زبان حرکت میں آتی ہے، ڈاکٹر کا ٹائم لیتے ہیں۔ اب زبان نے یہ نہیں کہا کہ مسئلہ انگلی کا ہے میں کیوں چلوں، زبان نے بات کی، پاؤں چل کے گئے، محنت سے کمایا ہوا مال آپ نے خرچ کیا، پھر ڈاکٹر نے پیٹ کی پرہیز بتا دی، فلانی فلانی شے نہیں کھانی، تو پیٹ کہتا ہے کہ میں کیوں پرہیز کروں، مسئلہ تو انگلی کا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا جناب کہ خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا حصہ نقصان میں ہو اور اسلام آباد میں، پنڈی میں، گجرانوالا گجرات میں، لاہور میں لوگ آرام سے بیٹھے ہوں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بوفے چل رہے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، اور جناب نئے نئے ماڈل کے موبائل خریدے جا رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، شغل ہو رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ انگلی میں درد ہو نا کبھی تو باقی جسم کو نیند نہیں آتی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ باقی سارے سکون میں؟ آپ توجہ کریں جی، یہ مشینیں، میری طرف دیکھو یار، او بھائی میری بات سنیں، اللہ خوش رکھے آپ لوگ میری بات پر توجہ کریں، یہ مشین ہے جی، یہ تھوڑی بہت اوپر نیچے تو ہو ہی جاتی ہے، غصہ تو کرنا چاہیے نا خطیب صاحب نو، تو جدو میں نہیں پیا کرتا تو انہوں کا دی پریشانی ہے، اللہ آپ خوش رکھیں، یہ مشینیں ہیں، بندے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو یہ تو پھر مشینیں ہیں، اور مصیبت یہ ہے ہم لگ سارے مشینوں پہ گئے ہیں نا، دیکھ لیں میں آیا بیٹھا ہوں تو بندے موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر بھی پوری توجہ موبائل پہ فٹ کی ہوئی ہے، مجھے نہیں دیکھ رہے۔ اقبال کہنے لگے او دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات۔ بہرحال آپ غور کریں گے تو ایمان کے تقاضے ہمیں حضور کی اولاد پاک نے سمجھائے۔ سورہ عصر میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا زمانے کی قسم ہو انسان نقصان میں، جتنی مرضی دولت جمع کر لے، جتنا مرضی پیسہ کما لے، جتنا مرضی اپنے آپ کو خود بخود اونچا سمجھ لے، ہے نقصان میں۔ یا اللہ سارے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، چار صفتیں ہوں تو بندہ نقصان میں نہیں نفع میں ہے، چار ہوں۔ ایک سب سے پہلے فرمایا ایمان والا ہو، وعامل الصالحات، اور نیرا مومن نہ ہو نیک اعمال بھی کرتا ہو، اور نیرا نیک اعمال نہ کرتا ہو وتواصوا بالحق، اسے نہ حق کی نصیحت بھی کرنی آتی ہو، ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرے، وتواصوا بالصبر، اب جب حق بات کرے گا تو مشکل بھی آئے گی تو پھر اسے صبر بھی کرنا آتا ہو، صبر کی نصیحت بھی کرنے جانتے ہوں۔ چار باتیں ہوں، ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی وصیحت، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت، یہ چار چیزیں پائی جائیں تو پھر بندہ نقصان میں نہیں ہے۔ چار چیزیں، سب سے پہلے تو ایمان مضبوط ہو۔ یہ جو کچی پکی باتیں ہیں نا، یقین کی کمی، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں کامیابی ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ جو یقین کی کمی ہے اس سے بھی خرابی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ پر توکل کر کے بندہ میدان میں نکل جائے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے میدان میں نکل جانا، جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی عطا فرما دے گا۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے، پتہ تو نہیں ہوتا کس دفتر میں جانا ہے، لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے، شام کو لوٹتا ہے تو رب پیٹ بھر کے روٹی عطا فرماتا ہے۔ تم بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہو نا، 313 لوگ بدر میں، 1000 کا مقابلہ، ادھر جناب حالت یہ ہے کہ 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، ادھر 1000 کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی، نیزہ بھی، تیر بھی، لیکن وہاں اسلحہ ضرور تھا، رب کی مدد نہیں تھی۔ یہاں لوگ تھوڑے تھے پر اللہ کی مدد موجود تھی۔ کامیابی رب کی مدد سے ہوتی ہے۔ بس زندگی میں یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جس ارادوں سے ہم نکلے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر تو اللہ کی مدد والا کام ہے
تو پھر اللہ سے مدد کی گزارش کریں، دعا مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتے تم کمزور تھے، بدر میں تمہارے رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو مضبوط ایمان، مضبوط ایمان، مضبوط، جب تک مضبوط ایمان نصیب نہیں ہوتا اتنی دیر تک انسان 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کا مسئلہ ہے کیا؟ نائٹ چل جائے ذرا، اللہ خوش ہو گیا جی ٹھیک، اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو۔ میری بات پر توجہ کریں، ویسے بھی چلیں، پچھلے لوگ بھی نظر آنے شروع ہو گئے، بہتری ہو گئی، آپ تشریف رکھیں۔ ایمان کی مضبوطی، آپ ذرا دیکھیں نا امام حسین کو، امام علی مقام نکل کھڑے ہوئے میدان میں مضبوطی کے ساتھ، انہیں پتہ تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انہیں پتہ تھا میرے ساتھ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ساری فوجوں سمیت 4 سال حکومت کرنے سمیت یزید کو شکست ہوئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے فتح امام حسین کو عطا فرمائی۔ ایسا کام زندگی میں کبھی نہ کریں جس میں اللہ کی مدد نہ ہو۔ دوسری بات ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بڑے بندے اوکھے اوکھے مل دینے کو، تلخ تلخ، ناراض سے لگتے ہیں، یعنی آپ حال بھی پوچھ لیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا غصہ کس پہ نکالتے ہیں۔ تو کبھی فرمایا تم مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی رب تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو سڑک کے کنارے نا فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے۔ مزدوروں کو ٹیبل نصیب نہیں ہوتے، لیکن میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے مزدور کھاتے ذرا زیادہ مزے کے ساتھ ہے، زیادہ۔ میں ایک باری اپنے ابا جی نے پوچھا سی تمہیں پسند کی یہ کھانے چ؟ فرمان لگے پتر جے تے بھوک لگی ہوئے تے ہر شاہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے تو پھر تے نخرے ہی نے، یہ میں نہیں کھاتا، یہ مجھے پسند نہیں۔ فرمانے لگے بھوک لگی ہو تو جو مزہ چار دے جاتا ہے وہ بھی کوئی شے نہیں دیتی، شرط کیا ہے؟ بھوک لگی ہو۔ تو چونکہ مزدور بھوک سے کھاتا ہے، صبح کام پہ گیا ہے روٹی ساتھ لے گیا ہے، دوپہر کے وقت پونا کھولا ہے، لگی ہے بھوک، اس نے کھانا ہے مزہ لے کے، تو سڑک کنارے بھی بڑی راج کے کھا لیتا ہے، اور باقی سارے لوگ نمک ہی پورا کرتے رہتے ہیں بڑی بڑی دیر، وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ بڑی سارے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، کہتے ہیں چٹنی بھی آ گئی، اچار بھی آ گیا، فلانے او ہو بوتل تو آئی نہیں۔ اب یہ بڑی مصیبت ہے، بغیر بوتل کے بچے روٹی نہیں کھاتے۔ بالکل سڑک کے کنارے امام حسین تشریف فرما ہیں اور مزدور کھانا کھا رہے ہیں۔ کدی کدی کسی ماڑے نال بھی ویسے فوٹو کھچایا کرو، ریڑی والا بندہ مل جائے نا جنہوں 30 سال ہو گئے نے حلال کھاندا ہے کما کے، انہوں کسی کو کیا کرو چاچا اتنے کھلو تیرے نہ فوٹو کھچانی نہیں، تساں آکھنا تسی ہاں نہ ہی نہیں کرتے تے، تساں لبنا ہے کوئی 5 کروڑ والا پاویں کرپشن دی دی پجارو ہوئے دے نال۔ او خدا کے بندو، روب کبھی گاڑیوں کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔
کردار کے پیچھے بھاگیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدوروں نے کہا حضور آ جا روٹی کھا لے، یہ شان ہے سیدہ پاک کے لال کی۔ گھوڑے سے اتر آئے، جبہ سمیٹا، سڑک کنارے، اس کو کہتے ہیں لاجپال۔ سڑک کے کنارے بیٹھ کے مزدوروں کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے اجازت ہے؟ نے کہا حضور تھوڑی اور کھائیں۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم بھوک نہیں تھی، ابھی کھا کے آیا تھا، بیٹھ تو اس لیے گیا تھا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کہ حسین ابن علی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ جتنی بھی حسنات کٹھی کی جا سکیں، آج صبح سے شام تک، شام کو ہم نے گن کے سونا ہے پیسے کتنے کمائے۔ کبھی کبھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی نیکی بھی آج کٹھی کی ہے، کوئی خیر کا کام، مسجد کا جھاڑو ہی صحیح، صفائی صحیح، کسی غریب کی داد رسی صحیح، کوئی خیر کا کام روز کیے بغیر کبھی سوئے نہ۔ تیسری بات وتواصوا بالحق، جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں، یہ پیغام امام حسین ہے۔ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں، ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں۔ غلط صرف سیاستدان ہی نہیں سارے۔ میرا دل کرتا ہے میں لوگوں سے پوچھوں کہ یہ کوئی غیر ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں؟ میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے اور میں نے ان کے اگر میں نے دیکھے ہو نا 100 تو ان میں سے چند کے پیروں میں جوتا تھا۔ وہ تو سوال بھی نہیں کرتے، وہ تو بانٹنے والے سے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ دے گا، کون ہے یہ، کوئی غیر ہے؟ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کسی محل والے کے گھر میں جنم نہیں لیا۔ کیوں نہیں؟ وہ جتنی لسٹیں بناتے ہو ووٹوں کے دنوں میں اور سکول کھول لیتے ہو اور جناب پتہ چل جاتا ہے فلانا بچی ادھر چلی گئی شادی کر کے تو اس کو بلا کے لاؤ، تو یہ کام سیلاب کے دنوں میں نہیں ہوتا۔ کدھر ہیں وہ جو پولنگ بوتھ پہ بیٹھتے ہیں سیاستدانوں کے سارے چیلے، وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ کدھر ہیں وہ جن کو پورا پتہ ہوتا ہے شناختی کارڈ کا کس کا کدھر ہے، ساری رپورٹیں؟ وہ سارے نادرا والے جو وین پہ آ جاتے ہیں سارے کام کرتے ہیں، وہ اب کیوں نہیں ہوتے؟ کدھر گئے وہ سارے اعداد و شمار ہمارے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو ویسے سارا ہی پتہ ہوتا ہے؟ جو بریانی کی دیگیں اور قیمے والے نان الیکشن کے دنوں میں پکتے ہیں، وہ اب کیوں نہیں پک رہے؟ بڑے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، مجھے شکوہ نہیں، لیکن میں ان کو پوچھ رہا ہوں جو وہاں تو ڈیوٹی کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں نکلے ہوئے؟ خدا را میں تو گیا تھا درد لے کے، تو واپس آیا ہوں تو میرا درد بڑھ گیا ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں جس رات واپس آیا تھا سو نہیں سکا۔ وہ بیٹیاں اور بچے میں دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا میرے بھی ٹیڑھے ٹیڑھے نہیں نا، اور میں سوچتا تھا کہ رب تیرا کرم ہے نا، ورنہ آفت تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ اور میں سوچتا تھا کہ وہ بسکٹ کا پیکٹ پکڑنے کو جب بچہ آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ بھی تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے نا، تو حساب صرف نماز کا تو نہیں ہونا۔ ہاں اور بھی تو بڑی بات ہے نا، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، یہ بھی تو سوال ہوگا نا۔ تو کبھی سچ کے ساتھ بھی کھڑا ہونا سیکھ لو۔ یہ جو آج آفت آئی ہے نا، یہ اس کے پیچھے بڑے محرکات ہیں۔ کاش قابل اور سمجھدار اور دیندار لوگوں کو بٹھایا جاتا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، جو درد رکھتے قوم کا۔ تو بہت پہلے بڑی ساری چیزیں ہیں جن کو لوگ کور کر کے رکھتے ہیں، بڑی ساری چیزیں۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، سچی بات کریں۔ حضرت سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے تھے تو حجاج کہنے لگا سنا ہے میرے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ فرمایا سننے والی کیا بات، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، دیتا ہوں فتویٰ تیرے خلاف۔ ہاں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، دیتا ہوں فتویٰ، اس میں ڈرنے والی کیا بات۔ کہنے لگا میں یہ دیکھ لیں دائیں بائیں سارے میرے سپاہی ہیں، میں آپ کو شہید کرا دوں گا۔ تو آپ ہنس پڑے۔ کبھی بندہ اس طرح ہنسے نا تو پھر بھی سامنے والے کو جواب بڑا تگڑا ملتا ہے، یہ چپیڑ بھی بڑی ڈاڈھی ہوتی ہے۔ جب حضرت سعید بن جبیر ہنسے تو کہنے لگا ہنسے کیوں ہو؟ کہنے لگے ہنسا اس لیے ہوں کہ اپنی حیثیت دیکھ اور اپنی جرت دیکھ، زندگی موت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔
کہنے لگا انہیں پکڑو شہید کر دو۔ آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا تو اس نے پھیر لیا۔ فرمانے لگے پاگل ہو گیا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو نے میرا منہ پھیر دیا، حالانکہ مشرق بھی میرے رب کا ہے، مغرب بھی میرے رب کا ہے، جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ مل جاتی ہے۔ جب اس نے آپ کو شہید کرنا چاہا نا تو آپ نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر قابو نہ دینا، میں آخری ہوں جو اس کے ظلم کا شکار ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر شہید ہو گئے، اتنا خون نکلا جسم سے، اتنا نکلا کہ جہاز نے بڑے بندے مارے تھے، اس نے پہلی دفعہ اتنا خون دیکھا۔ ایک شخص سے پوچھنے لگا اتنا خون کیوں نکلا ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ اس بندے کے دل میں ڈر کوئی نہیں تھا، ورنہ تو تلوار دیکھ کے ہی خون خشک ہو جاتا ہے، ڈر کوئی نہیں تھا، بالکل بے باک آدمی۔ اللہ اکبر۔ 15 دن کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی۔ لوگوں کو کہتا تھا حضرت سعید بن جبیر میری خواب میں آتے مجھے پکڑ پکڑ کے کھینچتے، چیختا چلاتا تھا، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، اندر بند کر دی۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی سچی بات کریں، تگڑی بات کریں۔ ہم وہ ساڈے یہاں پنڈاں وچ بندے کہندے او چودھری صاحب نا میرے گھر آ گئے سن، پھر میں کی کردا تے میں کہیا جتن تو بعد آئے گا تاں گل کری، ہاں ہن تے اس آنا سی، ہن تے وہ میرا نا یہ مسجد تو نہیں ہے جی۔ بہرحال پھر بھی محفل میں اونچا نہ ہنسا کریں۔ میرے ایک عزیز ہیں تو وہ الیکشن لڑتے ہیں، تو ان کا بیٹا مجھے ایک دن کہنے لگا انکل جی میرے ابا جی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو شیشہ نیچے کر کے سلام کر رہے تھے، تو میں انہوں نے کہا ابا جی کھمبا جے بندہ نہیں جے، بتی میں تے کھمبا جے۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے پتر دیہڑے جو الیکشن دینے، تو بعد میں تو انہیں ملنے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور ہوں گے، الیکشن کے دن ملیں گے آپ کو۔ کہتے میرے گھر آ گیا سی، تو میں کیا ہوں تے انہوں کام سی، یہ تے بعد آئے گا نا تاں گل کری۔ اس لیے تھوڑا سا نا مضبوط ہوں، اعصابی طور پہ مضبوط ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، سچ ہی بچتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا سیکھیں، سٹینڈ بھی لیں کبھی کبھی، اور زندگی میں حوصلہ، صبر۔ یہ شور کرنا مصیبتوں پہ، تکلیف آ جائے ذرا تو واہ ویلا کرنا، کیا دے جائے گا کوئی آپ کو؟ دنیا دار کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ نا گرمیوں میں کسی کو روزہ لگنے لگ جائے، وہ دوپہر کو شور کرے کہ بڑا لگ رہا ہے، تو پھر روزہ جلدی کھل جائے گا؟ اس نے مغرب ٹائم ہی کھلنا ہے، کرے شور جس نے کرنا ہے۔ درد کبھی آ جائے، دکھ کبھی آ جائے تو اپنے وقت پہ جاتا ہے، شور کرنے سے جاتا۔ صبر کریں، حوصلہ کریں۔ 90 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں صبر کا ذکر ہے، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں صبر کے موضوع پر۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تو لب لباب بیان کر دیا، فرمانے لگے میں نے تو کتاب و سنت سے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ جس طرح پورے وجود میں سر کا مقام ہے نا، سر کا، اسی طرح دین میں صبر کا مقام ہے۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا تحمل، تھوڑا سہنا سیکھیں، تھوڑا چپ رہنا سیکھیں، تھوڑی باتیں کریں، تھوڑا سا وزادار بنیں، تھوڑا اپنی زندگی کے اندر تحمل بردباری کو لائیں، وقت دیں، گنجائش دیں، چیزیں بڑی بہتر ہوتی نظر آئیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں 3 دن پانی نہیں آیا، کھانا نہیں آیا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ ہزاروں کے لشکر سے حسین ابن علی کا صبر لڑتا رہا، تلواریں ہار گئیں اور امام علی مقام کا صبر جیت گیا۔ صبر دیکھیں فوراً انقلاب نہیں آیا کرتا۔ یزید 4 سال حکومت کر گیا امام حسین کے بعد، لیکن آج تک کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں۔ جگہ جگہ نعرے لگ رہے ہیں تو حسین حسین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اپنی زندگی میں حوصلہ۔ 2 باتیں بڑی جلدی میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ قناعت تھی۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو بقدر ضرورت روزی دینا۔ لمبے چوڑے پیسے نہیں تھے وہاں، آتے بڑے تھے پر بٹ جاتے تھے۔ سیدہ پاک نے نا چکی پیس کے عمر گزاری ہے۔ ہاں کوئی کام کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔
سیدہ پاک چکی پیستی تھیں، گھر میں کام کرتی تھی، کھجور کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھیں۔ حضور سید عالم کی نظر پڑی تو ماں بہو نے کہا بیٹا دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا۔ کھجور پہ گزارا، پانی پہ گزارا، جاؤں پہ گزارا، تھوڑا ہم نے بڑا بے صبرا کر لیا ہے بچوں کو، مرضی کا کھانا نہ پکا ہو تو وہ موبائل توڑ دیتے ہیں، حوصلہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تھوڑا سا قناعت، یعنی کبھی نہ بھی سالن پکے گھر میں تو آواز باہر نہ نکلے، پڑوسی کو پتہ نہ چلے، 2-4 وقت اچار سے کھانا پڑے تو ہمت ہو، طاقت ہو۔ آپ یقین کریں دنیا میں بھلا گردن اٹھا کے کون لوگ جیتے ہیں جنہیں صبر ہوتا ہے، اپنے پاس موجود پر گزارا کرنا آتا ہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، تھوڑا بندے کو کھڑا ہونا ہے۔ دوسری بات سخاوت بڑی ہے امام حسین کے مزاج میں۔ بندے نے آ کے کہا حضور 2-4 اشرفیاں مل جائیں، آپ کو پتہ ہے نا سڑکوں کو پیسے منگن آئے تھے، 10 لبی دینے ٹوٹے کتے پے نے، لبی دینے، تو وہ کچھ اس نے کہا کچھ چاہیے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑا انتظار کر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے چند گھنٹے بیٹھنا پڑا، 5000 اشرفیاں آئیں 5 تھیلیوں میں۔ میرا خیال تھا ایک تھیلی کا منہ کھلے گا تو 2-4 اشرفیاں مل جائیں گی، میرا کام بن جائے گا، لیکن یہ سیدہ پاک کا لال ہے، 5000 کی 5000 اشرفیاں مجھے تھمائیں، کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا۔ ابھی میں پریشان ہی تھا کہ امام حسین بولے، فرمانے لگے معاف کر دینا تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا ہے، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ غریب کو نری مدد نہیں دینی چاہیے، عزت بھی دینی چاہیے، پیار بھی کرنا چاہیے۔ آخری بات سنیں، سارا دن کام کرتی تھی سیدہ فاطمہ، کام سارا دن، رات کو مصلی بچھا لیتی تھی، ساری رات نماز پڑھتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں، امام حسن کی عبادتیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کی شہادت کے بعد کوفے والوں سے خطاب کیا تو فرمانے لگے تم نے اس بندے کو شہید کیا ہے جو اکثر نفلی روزہ رکھتے تھے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے امام حسین۔ حضرت سیدنا امام حسین نے 9-10 محرم کی درمیانی رات بلا کے کہا، عمر بن سعد نے جب کہا یا بیعت کریں تو یا جنگ کریں تو فرمایا ایک رات کی مہلت دیتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ بعد میں حضرت عباس آئے، امام حسین سے کہنے لگے حضور صبح بھی آپ نے جنگ ہی کرنی ہے، مہلت لینے کا کیا مطلب؟ تو یہ بات آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ نوجوان میری بات یاد رکھیں گے؟ امام حسین فرمانے لگے عباس تمہیں پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ کس شے سے؟ ہمیں بھی پیار ہوتا ہے شہرتوں سے، دولتوں سے، اور بڑے بڑے دکھاوے، اللہ ماشاءاللہ۔ کہا تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا، تو میرا دل کرتا تھا ایک رات مل جائے تو میں ذرا رج رج کے سجدہ کروں، پیشانی مالک کی بارگاہ میں عجز پیش کرے۔ یہ کبھی بڑا اچھا، میں آپ کو بتاؤں کبھی مزہ آتا ہے سجدے میں، جب دنیا ساری دل توڑ دے نا، اوئے ہوئے کوئی مزہ آتا ہے سجدے کا، پھر تو یوں دل کرتا ہے کہ سر اٹھایا ہی نہ جائے۔ اور جب بندے کی لو رب سے لگ جائے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ میں تو تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ خوب سجدہ، خوب سجدہ، خوب عبادت کریں۔ امام حسین نے میدان کربلا میں بھی ہمیں سبق دیا ہے، مصلی مضبوط رکھنا، دعائیں مضبوط رکھنا۔ جو لوگ دیکھو نا، کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی بندے کو بتا نہیں سکتا، وہ سینے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ روز
گھاؤ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ جو لوگ سجدے زیادہ کریں، دعائیں زیادہ مانگیں نا، ان کو بندوں سے کہنا نہیں پڑتا، سارا کچھ رب رسول سے کہہ لیتے ہیں، اور وہاں کہنے سے بندہ ویسے بھی مضبوط ہوتا ہے اور مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے امام حسین کی فکر کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔